بعض نظریاتی مجبوریاں دیواروں کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن تھے حسینی، اور بعض دشمن کے محاصرے میں تھے لیکن تھے حسینی۔ الذین مع الحسین، جو حسین کے ساتھ تھے، وہ پہنچائے حسین ابن علی تک، ہر ممکنہ طریقے سے، ہر جتن کر کے پہنچائے، ہر رکاوٹ عبور کر کے پہنچائے۔ اور جنہیں نہیں آنا تھا، جو نہیں تھے حسین ابن علی کے ساتھ، وہ حسین ابن علی کے ساتھ مدینہ میں تھے، مدینہ میں ہی رک گئے، مکہ میں تھے، مکہ میں ہی رک گئے، بصرہ میں تھے، بصرہ میں رک گئے، کوفہ میں تھے، کوفہ میں رک گئے، ہر قبیلے میں تھے وہیں پہ رک گئے، کیونکہ تھے نہیں ساتھ، رسول اللہ کے ہمراہ نہیں تھے، اور امام حسین کے ساتھی نہیں تھے۔ کربلا تک پہنچے بعض، لیکن مع الحسین نہیں تھے، کربلا چھوڑ کے چلے گئے۔ ایک شخص ایسا ہے جو عصر عاشور، جب تمام اصحاب انصار اور اہل بیت شہید ہو گئے، اور سید الشہداء اس وقت خود جنگ کے لیے تیاری کر کے روانہ ہو رہے ہیں آخری جنگ کے لیے، اس عالم میں چھوڑ کے چلا گیا ایک ٹرانسپورٹر، جس سے سید الشہداء نے گھوڑے اور اونٹ کرائے پہ لیے ہوئے تھے، مکہ سے لیے تھے، ساتھ لیا تھا، کربلا تک وہ لے کر آئے۔ اس نے دیکھا کہ اب تو امام بھی جا رہے ہیں، وہ میرا کرایہ ابھی تک ادا نہیں ہوا، اتنے دن ان کے ساتھ رہا ہوں، اتنے دن اونٹ گھوڑے دیے ہیں۔ آیا اور آ کر عرض کرنے لگا کہ اب میرا رہنا آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، چونکہ سب ختم ہو گیا، اب آپ میدان میں جانے والے ہیں، ساری داستانی ختم ہونے والی ہے، آپ بھی شہید ہو جائیں گے، تو اگر ہو سکے مہربانی کریں مجھے فارغ کر دیں، میں غریب آدمی۔ سید الشہداء نے جو طے کیا تھا اس کے ساتھ کرایہ، اس سے زیادہ دیا اس وقت عصر عاشور کو۔ اس سے زیادہ طے شدہ مقدار سے زیادہ دیا، اور راستہ بھی بتایا کہ محفوظ راستہ اس میدان سے نکلنے کا یہ ہے، اور ایسا ہی ہوا، پیسے لیے، اونٹ لیے، گھوڑے لیے، اور پیسے لے کر اسی محفوظ راستے سے نکل گیا، کربلا سے محفوظ نکل گیا۔ لیکن کربلا سے آگے جب پہنچا کسی اور علاقے کے اندر، وہاں راہزنوں نے اس کو پکڑ لیا، اور اونٹ بھی چھین لیے، گھوڑے بھی چھین لیے، پیسے بھی چھین لیے، قتل بھی کر دیا۔ عصر عاشور تک حسین کے ساتھ تھا، لیکن مع الحسین نہیں تھا، قبیلہ حسین سے نہیں تھا، طبقہ حسینی سے نہیں تھا۔ مجھے یاد ہے ایک پاکستان کے ایک شہر میں چند سال قبل، جب قتل و غارت بہت عروج پر تھی، دھماکہ ہوا محرم الحرام کے مجالس میں، اور وہاں مختلف ذاکرین خطبہ پڑھنے والے تھے، ایک آدمی مقررہ وقت میں پڑھتا مختصر ٹائم کے لیے، اور پھر وہ چلا جاتا اور دوسرا خطیب آ جاتا، اس طرح کے جیسے جلسہ کہتے ہیں آپ لوگ۔ اس میں ایک نامور ذاکر نے پڑھ کر وہ ممبر سے اترا اور جانے لگا، اور دروازے پہ، عزاخانے کے دروازے پہ بانی مجلس بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ لے کر ان کو وہیں طے شدہ فیس ان کو وہاں دیتے اور وہاں رخصت کر دیتے، اور دوسرا ذاکر پڑھنے چلا جاتا۔ اسی طرح کا ایک ذاکر پڑھ کے دوسرے ذاکر کے لیے اناؤنسمنٹ ہوئی، اور دوسرا ابھی ممبر نشین نہیں ہوا تھا اور پہلا گیا، تو اس دوران جب ذاکر تبدیل ہوتا ہے ممبر پہ، تو مجمع بھی، ایک بڑی تعداد مجمع بھی اٹھ کے باہر چلا جاتا ہے، پھر تھوڑی سی ہوا کھا کے، پانی وغیرہ پی کے، پاؤں سیدھے کر کے دوبارہ آ جاتے ہیں۔ اس طرح سے ایک مجمع میں بھی تھوڑی سی تبدیلی آتی ہے، جس طرح ممبر پہ آتی ہے۔ تو ایک کثیر تعداد مومنین مجلس سے اٹھے اور گیٹ پہ آ گئے، کچھ باہر نکل رہے تھے، کچھ جو باہر کھڑے ہوئے تھے وہ اندر آ رہے تھے، رش بنا ہوا تھا۔ اسی وقت اسی رش کے اندر دھماکہ ہوا، اور بہت بڑی تعداد میں مومنین شہید ہوئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، بوٹیاں، خون ہر جگہ بکھرا ہوا، اور ان سے کہیں زیادہ زخمی تھے، تڑپ رہے تھے، لاشیں پڑی ہوئی ہیں، زخمی پڑے ہوئے ہیں، ایک
آہو بکاؤ کوہرام ہے، شور و ویلا ہے. اور یہ جو ابھی پڑھنے جا رہا تھا، جس کی باری تھی، جس کی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی کہ آپ آئیے پڑھیے، انہوں نے بانی کے پاس آئے اور بانی سے آ کر کہا کہ اب تو آگے ظاہر مجلس نہیں ہوگی، دھماکہ ہو گیا ہے، شہادتیں ہو گئی ہیں اور مجھے آگے بھی مجلس پڑھنی ہے، تو میں تو اپنا ٹائم دے کے آ گیا تھا، اب یہ اللہ کی طرف سے ہو گیا، اس کو میرے اختیار میں نہیں تھا، کچھ کیا نہیں جا سکتا، تو آپ مہربانی کریں میری فیس دیں تاکہ مجھے آگے بھی مجلس پڑھنی ہے. یہ لوگوں کے سامنے وہیں پر لاشوں کے اوپر اس بانی مجلس نے روتے ہوئے، وہ رو رہے تھے سارے، چیخ رہے تھے سارے، مومنین کے خون سے سب کے رنگین تھے لباس. اسی حالت میں اس نے تھیلی نکالی، پیسہ نکالا، فیس دی، انہی لاشوں کے اوپر وہ فیس لے کے اگلی مجلس پڑھنے حسین کے اگلے مصائب پڑھنے کے لیے چلا گیا. ذکر حسین کرتا ہے، مجلس حسین پڑھتا ہے، مصائب حسین پڑھتا ہے، لاشوں کے اوپر فیس لے کے اگلی مجلس، اگلی جگہ مصائب، اگلی جگہ لوگوں کو رلانے چلا جاتا ہے. کربلا میں یہ شخص سید الشہداء کے ساتھ عصر عاشور تک تھا، لیکن مع الحسین نہیں تھا، طبقہ حسینی میں سے نہیں تھا.